بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام ہم سب کی زندگی کے ایک نہایت اہم پہلو کے بارے میں ہے۔ ایک ایسا گناہ جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے مگر اس کا انجام آخرت میں بہت بڑا ہے، اور وہ ہے رشتہ داری توڑ دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، لیسل واصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحم وصالحا۔ اصل صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں تعلق رکھے، بلکہ وہ ہے جو رشتہ دار تعلق توڑیں تو بھی جوڑیں۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے معاشرے میں معمولی باتوں پر بہن بھائی، چچا بھتیجا، خالہ بھانجی آپس میں بول چال بند کر لیتے ہیں۔ کبھی وراثت کے جھگڑے، کبھی کسی کی سخت بات پر، کبھی انا تو کبھی کوئی اور بات کو بنیاد بنا کر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دنیا کے سب سے بڑے خسارے میں وہ شخص ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کرتا ہے مگر رشتہ داری توڑنے کے گناہ کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ داروں میں سے بہت سے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ کی بات نہ مانی، آپ کو شہر سے نکال دیا، مگر آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھا۔ یہی صلح رحمی ہے جو بدلے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر آج آپ کا کسی رشتہ دار سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو سب سے پہلے قدم آپ بڑھائیں، چاہے فون کر کے سلام کہہ دیں یا پیغام بھیج کر حال پوچھ لیں۔ یقین کریں، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائی بہنوں، کیا آپ چاہیں گے کہ خدا تعالیٰ ایک رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے آپ کی ساری نیکی کو ضائع کر دے؟ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اگر ہم نے کسی رشتہ دار کا دل دکھایا ہے، اور انہیں بھی معاف فرما جن کی وجہ سے میرا دل خراب ہوا ہے۔ اے دو جہاں کے مالک، ہمیں توفیق دے کہ ہم تعلقات جوڑنے والے بنیں، توڑنے والے نہیں، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل فرما، آمین۔ رشتے اللہ کی نعمت ہیں، انہیں توڑیں نہیں، جوڑیں۔ مزید اسلامی پیغامات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔